بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ 32 سے شروع کرتے ہیں۔ آج سورہ کہف کی۔ اور ان سے دو شخصوں کا حال بیان کرو کہ جن میں ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ عنایت کیے تھے اور ان کے گردا گرد کھجوروں کے درخت لگا دیے تھے اور ان کے درمیان کھیتی پیدا کر دی تھی۔ دونوں باغ کثرت سے پھل لاتے اور اس کی پیداوار میں کسی طرح کی کمی نہ ہوتی۔ اور دونوں میں ہم نے ایک نہر بھی جاری کر رکھی تھی اور اس طرح اس کو پیداوار ملتی رہتی تھی۔ ایک دن جب کہ وہ اپنے دوست سے باتیں کر رہا تھا، کہا کہ میں تم سے مال و دولت کی بھی بات کرتا ہوں اور جتھے کے لحاظ سے بھی زیادہ عزت والا ہوں، اور اپنے حق میں ظلم کرتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوا۔ کہنے لگا کہ میں نہیں خیال کرتا کہ باغ کبھی تباہ ہوگا، اور نہ یہ خیال کرتا ہوں کہ قیامت برپا ہوگی، اور اگر میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا بھی جاؤں تو ضرور اس سے اچھی جگہ پاؤں گا۔ تو اس کا دوست جو اس سے گفتگو کر رہا تھا کہنے لگا کہ کیا تم اس خدا سے کفر کرتے ہو جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر لطفے سے، پھر تمہیں پورا مرد بنایا؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ خدا ہی میرا پروردگار ہے اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور بھلا جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کیوں نہ کہا؟ اگر تم مجھے مال دو، مال و اولاد میں اپنے سے کمتر سمجھ دیکھتے ہو، تو عجب نہیں کہ میرا پروردگار مجھے تمہارے باغ سے بہتر باغ عطا فرمائے اور تمہارے اس باغ پر آسمان سے آفت بھیج دے تو وہ صبح تک صاف میدان ہو جائے، یا اس کا پانی گہرا ہو جائے، تم پھر اسے سطح پر نہ لا سکو گے، اور اس کے میووں کو عذاب نے آ گھیرا اور وہ اپنی چھتریوں پر گر کر رہ گیا۔ تو جو مال اس نے اس پر خرچ کیا تھا اس پر ہاتھ مالنے لگا اور کہنے لگا کہ کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا۔ خدا کے سوا کوئی جماعت اس کی مددگار نہ ہوئی اور نہ وہ بدلہ لے سکا۔ یہاں حکومت سب خدائے برحق ہی کی ہے، اسی کا صلہ بہتر اور اسی کا بدلہ اچھا ہے، اور اس سے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کر دو۔ وہ ایسی ہے جیسے پانی جسے ہم نے آسمان سے برسایا تو اس کے ساتھ زمین کی رویدگی مل گئی، پھر وہ چورا چورا ہو گئی تو ہوائیں اسے اڑائے پھرتی ہیں، اور پھر خدا تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ ثواب کے لحاظ سے تمہارے پروردگار کے ہاں
بہت اچھی اور امید کے لحاظ سے بہت بہتر ہے۔ اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو صاف میدان دیکھو گے اور ان لوگوں کو ہم جمع کر لیں گے تو ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اور سب تمہارے پروردگار کے سامنے صف باندھ کر لائے جائیں گے، جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ آج ہمارے سامنے آئے، لیکن تم نے یہ خیال کیا رکھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وقت مقرر ہی نہیں کیا، اور کتاب رکھی جائے گی تو تم گناہ گاروں کو دیکھو گے کہ جو کچھ اس میں ہوگا اس سے ڈر رہے ہوں گے، اور کہیں گے کہ ہائے شامت، یہ کیسی کتاب ہے کہ نہ چھوٹی بات کو چھوڑتی ہے نہ بڑی کو، کوئی بات بھی نہیں مگر اسے لکھ رکھا ہے، جو عمل کیے ہوں گے سب کو حاضر پائیں گے، اور تمہارا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنات میں سے تھا تو اپنے پروردگار کے حکم سے باہر ہو گیا۔ کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ ظالموں کے لیے برا بدل ہے۔ میں نے ان کو نہ تو آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے کے وقت بلایا تھا اور نہ خود ان کے پیدا کرنے کے وقت، اور میں ایسا نہ تھا کہ گمراہ کرنے والوں کو مددگار بناتا۔ اور جس دن خدا فرمائے گا کہ اب میرے شریکوں کو جن کی نسبت تم گمان الوہیت رکھتے تھے بلاؤ، وہ ان کو بلائیں گے مگر وہ ان کو کچھ جواب نہ دے سکیں گے، اور ہم ان کے بیچ میں ایک ہلاکت کی جگہ بنا دیں گے، اور گناہ گار لوگ دوزخ کو دیکھیں گے تو یقین کر لیں گے کہ وہ اس میں پڑنے والے ہیں اور اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہ پائیں گے۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے سمجھانے کے لیے طرح طرح کی مثالیں بیان فرمائی ہیں، لیکن انسان سب چیزوں سے بڑھ کر جھگڑالو ہے۔ اور لوگوں کے پاس جب ہدایت آ گئی تو ان کو کس چیز نے منع کیا کہ ایمان لائیں اور اپنے پروردگار سے بخشش مانگیں، بجز اس کے کہ انہیں بھی پھلوں کا سا معاملہ پیش آئے یا ان پر عذاب سامنے موجود ہو۔ ہم جو پیغمبروں کو بھیجا کرتے ہیں تو صرف اس لیے کہ خوشخبری سنائیں اور ڈرائیں، اور جو کافر ہیں وہ باطل سے جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس سے حق کو پھسلا دیں، اور انہیں ہماری آیتوں کو اور جس چیز سے ان کو ڈرایا جاتا ہے
ہنسی بنا لیا ہے، اور اس سے ظالم کون جس کو اس کے پروردگار کی طرف سے پروردگار کلام سے سمجھایا، پروردگار نے کلام سے سمجھایا تو نے اس سے منہ پھیر لیا، اور جو اعمال وہ آگے کر چکا اس کو بھول گیا۔ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ اسے سمجھ نہ سکیں، اور کانوں میں سخل پیدا کر دیا ہے کہ سن نہ سکیں۔ اگر تم ان کو رستے کی طرف بلاؤ تو کبھی رستے پر نہ آئیں گے، اور تمہارا پروردگار بخشنے والا صاحب رحمت ہے۔ اگر وہ ان کے کرتوتوں پر ان کو پکڑنے لگے تو ان پر جھٹ عذاب بھیج دے، مگر ان کے لیے ایک وقت ہے کہ ان کے عذاب سے کوئی پناہ کی جگہ نہ پائیں گے۔ اور یہ بستیاں جو انہوں نے کفر سے ظلم کیا تو ہم نے ان کو تباہ کر دیا، اور ان کی تباہی کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا تھا۔ اور جب موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ جب تک میں 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ نہ پہنچ جاؤں ہٹنے کا نہیں، خواہ برسوں چلتا رہوں۔ موسیٰ نے کہا یہاں جب ان کے ملنے کے مقام پر پہنچے تو اپنی مچھلی بھول گئے۔ اس نے دریا میں سرنگ کی طرح اپنا راستہ بنا لیا۔ جب آگے چلے تو اپنے شاگرد سے کہا کہ ہمارے لیے کھانا لاؤ، اس سفر سے ہم کو بہت تکان ہو گئی ہے۔ اس نے کہا بھلا آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے پتھر کے پاس آرام کیا تھا تو میں مچھلی وہیں بھول گیا، اور مجھے اس کا ذکر کرنا شیطان نے بھلا دیا، اور اس نے عجب طرح سے دریا میں راستہ بنا لیا۔ موسیٰ نے کہا کہ یہی تو وہ مقام ہے جسے ہم تلاش کرتے تھے، تو اب اپنے پاؤں کے نشان دیکھتے دیکھتے لوٹ گئے۔ انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ دیکھا جس کو ہم نے اپنے ہاں سے رحمت دی تھی اور اپنے پاس سے علم بخشا تھا۔ موسیٰ نے ان سے جن کا نام خضر تھا کہا کہ جو علم آپ کو سکھایا گیا ہے، اگر آپ اس میں سے مجھے کچھ بھلائی کی باتیں سکھائیں تو میں آپ کے ساتھ ہوں۔ خضر نے کہا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، اور جس بات کی تمہیں خبر ہی نہیں اس پر صبر بھی کیوں کر سکتے ہو؟ موسیٰ نے کہا کہ خدا نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیے گا، اور میں آپ کے ارشاد کے خلاف نہیں کروں گا۔ خضر نے کہا اچھا، اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہو تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا جب تک کہ میں خود اس کا ذکر تم سے نہ کروں۔ دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو خضر نے کشتی کو پھاڑ ڈالا۔ موسیٰ نے کہا کیا آپ نے اس کو اس لیے پھاڑا ہے
کہ سواروں کو غرق کر دیں؟ یہ تو آپ نے بڑی عجیب بات کی۔ خضر نے کہا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے؟ موسیٰ نے کہا کہ جو بھول مجھ سے ہوئی اس پر مواخذہ نہ کیجیے، پلیز مواخذہ نہ کیجیے، اور میرے معاملے میں مجھ پر مشکل نہ ڈالیے۔ پھر دونوں چلے، یہاں تک کہ ایک لڑکا ملا تو خضر نے اسے مار ڈالا۔ موسیٰ نے کہا کہ آپ نے ایک بے گناہ شخص کو بغیر قصاص کے مار ڈالا، یہ آپ نے بہت بری بات کی، بری بات کی۔ یہاں 74 پہ ختم کرتا ہوں میں سورہ کہف کا، وہ اس کے بعد سے 75 سے کل شروع کریں گے انشاءاللہ۔